السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ مولانا ماشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اس نسبت سے ہم انشاءاللہ العزیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات و واقعات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارا آج کا سوال ہے کہ ربیع الاول کے معنی کیا ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ بالکل قاری صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اس میں ہم انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور واقعات بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اب ربیع الاول، ربیع اس کا معنی ہے بہار، بہار کا مہینہ، اور اس کو ربیع الاول، اول کا معنی پہلی بہار۔ اب ربیع الاول کا پورا معنی یہ ہوا کہ پہلی بہار۔ اب اس مہینے کی نسبت چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے، اگرچہ اس میں جو محقق علماء ہیں، متحقق علماء ہیں، جو بڑے راسخ اور مضبوط امت میں جن کی تحقیق مسلم ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت میں اختلاف ہے، اور مہینے میں بھی اختلاف ہے اور تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ جی، تاریخ میں بھی اختلاف ہے، اس کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن ایک قول بلکہ اکثر قول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ اب اس ربیع الاول کے مہینے کی نسبت چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف ہے، تو اس لیے اس مہینے میں عام طور پر پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سرایا، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غرض یعنی پوری زندگی کا مختلف پہلو سے علماء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے یہ سوال کیا کہ ربیع الاول کا معنی کیا ہے؟ ربیع الاول کا معنی پہلی بہار۔ لیکن یہ حقیقت میں جو ہے نا پہلی بہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہوئی، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، خزاں ہی خزاں تھی۔ وہ جیسے کسی نے کہنا وہ آئے جن کی آمد کی، جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ضرورت کائنات کے ذرے ذرے کو تھی، اور ہر انس اور جن کو اور جو ہے نا جانوروں تک، حتیٰ کہ شجر و حجر جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ تو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے چونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ انسانوں کا ایک جہان ہے، جنوں کا ایک جہان ہے، یہ جتنے عالم ہیں سب کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی اور مبارک لمحات، اس کو اس ترتیب سے بھی علماء بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس لحظے میں اور جس چھوٹی سی ایک سیکنڈ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ وہ ایک سیکنڈ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک، وہ سیکنڈ جس منٹ میں آیا، فرمایا کہ وہ منٹ مبارک، وہ منٹ جس گھنٹے میں آیا، فرمایا کہ وہ گھنٹہ مبارک، وہ گھنٹہ جس دن میں آیا وہ دن مبارک، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک، وہ صدی جس زمانے میں آئی وہ زمانہ مبارک۔ غرض یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لا یمکن الثناء کما کان حقہ، کسی نے شاعر نے تعریف کرنے کے بعد کیا کہا؟ فرمایا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، فرمایا کہ آپ کی تعریف کرنا یہ کسی کے بس میں نہیں، بس اتنا کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے بعد اگر کوئی مرتبہ اور مقام اور شان ہے تو وہ آپ کی ہے، قصہ مختصر یہ ہے۔ ہماری زبانیں، لکھنے والوں کے قلم، سوچنے والوں کی سوچیں جو ہے نا زمانے کے زمانے ختم ہو جائیں گے۔ جب اللہ نے یہ فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، کتنا بلند کیا؟ فرمایا کہ جہاں تک اللہ کا نام چلتا رہے گا وہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی چلتا رہے گا۔ اس لیے یہ ربیع الاول کا مہینہ امت مسلمہ کے ایک ایک فرد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جہاں پسینہ گرے وہاں اپنا خون گرانے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ کوئی پیمانہ کسی کے پاس ہے نہیں کہ وہ پیمانہ لگا کر یہ تولے کہ مجھے محبت ہے کسی اور کو نہیں ہے، یہ ایک ناانصافی والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تبصروں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کائنات میں ایسے واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ اپنی جان کو قربان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاعی بنیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین۔ شکریہ مولانا صاحب۔ میں اگلا سوال نہیں کرتا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کروں گا۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ، ایسے ہی مولانا صاحب کو ہم گرماتے رہیں گے اور یہ ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتے رہیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔